انسان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور زیادہ توبہ کرنا چاہیے۔ جانتے ہو، انسان سوچتا ہے نا، میں گناہ کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا قبر میں۔ افسوس کی بات یہ ہے نا، وہ بندہ جانتا نہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس۔ انسان سوچتا ہے ہفتے میں جمعہ کے دن نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑا کام کر لیتے ہیں۔ انسان افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کبھی رات کے حصے میں نہ تنہائی سے سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت کی نماز انسان جب جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، 70,000 تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ جہنم کی بات آتی نا، ڈر لگتا ہے مولا، اس جہنم میں کیسے گزاریں گے، کیسے رہیں گے مولا۔ جہنم کی گہرائیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور جو لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ بلکہ ایسے لوگوں کے گھر سے کھانا پینا اور چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن کے والد ایسے کرتے ہیں، بیٹوں کو کہنا چاہیے بابا اب نماز پڑھا کرے، صرف جمعہ کی نماز نہیں۔ سوچے ایسے لوگوں کے اولاد جب غذا کھائیں گے، ان کے اندر وہ اچھی تربیت کہاں سے پہنچے گی۔ جہنم کی گہرائیوں کا انسان کا اندازہ نہیں ہے۔ جہنم میں جب انسان جلے گا نا، تب احساس ہوگا کہ جہنم ہوتی کیا ہے۔ ایک نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے زمانے کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ نبی کسی جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر میں سے نا پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے، اور وہ پتھر چھوٹا سا تھا، جتنا بڑا وہ پتھر نہیں تھا اس سے زیادہ اس سے پانی نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے پتھر، جتنا بڑا تو ہے نہیں اس سے زیادہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہ اپنے علم سے وہ مقام دیا ہے، وہ طاقت دی ہے کہ پتھروں کی زبان سمجھتے ہیں اور بلوا بھی لیتے ہیں۔ تو وہ پتھر سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، جب سے میں نے سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کو جب بھرا جائے گا انسان سے اور پتھروں سے، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، تو میں اس دن سے اتنا زیادہ روتا ہوں اللہ کی خوف سے، کہیں جہنم کی ایندھن والی پتھر میں سے میرا بھی نام نہ ہو۔ وہ پتھر اس لیے رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس لیے ایک پتھر ہو کر اتنا خوف، کتنا زیادہ رونا، انسان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، کئی وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کبھی احساس ہوا؟ نہیں ہوا۔ مسلمانوں، یاد رکھنا قیامت قریب ہے، جو نیکیاں کرنا چاہتے ہو کر لو، ورنہ یہ موقع نہیں ملے گا، نہ دوباری زندگی ملے گی، نہ عمر ملے گا، نہ یہ جوانی ملے گی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ تعالی فرمایا، آواز دی، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ اللہ تعالی اس پتھر کو
جہنم میں شمار نہیں فرمایا ہے، جہنم کی ایندھن نہیں بنایا ہے اور نہ بنائے گا۔ وہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ رہے تھے، پھر دیکھتے اسی پتھر میں سے اور زیادہ پانی نکل رہا تھا۔ کہتے ہیں اے پتھر ابھی تو کم تھا، اب اس سے زیادہ نکلنے لگا، آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے تو دعا کی تھی، جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے کہا اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پتھر سے پھر آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی، اب میرے جسم سے اس لیے زیادہ پانی نکل رہا ہے، جس دن سے جب آپ نے مجھے بتا دیا کہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، تو اللہ کی احسان مندی کی وجہ سے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے میں خوشی کے مارے بہت زیادہ روتا ہوں۔ میرا رب مجھ پر کتنا کریم کرم فرماتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خصلت ہے، اگر اللہ دیتا ہے تو وہ شکر بھی نہیں کرتا، اور اللہ نہیں دیتا تو شکایت ضرور کرتا ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھتا، بڑی شوق سے کہہ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ انسان نماز نہیں پڑھتا، سوچتا ہے بہت بڑا کام کر دیا، نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ کبھی تم نے غور کیا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ کبھی تم نے سوچا تک نہیں؟ آج مجھ سے سن لو، میری قوم کی شہزادیاں، اسلام کی شہزادیاں اور اسلام کے نوجوان بھی اس بات کو غور سے سن لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، مولا کتنا گنہگار ہوں، کتنا خطا کار ہوں، اے اللہ پتہ تو مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ تو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ خطا تو بہت ہے، گناہ تو بہت ہے۔ جانتے ہو انسان جب نماز کو ترک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ اس بندے سے، اللہ اس بندی سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اس سے روزی نہیں چھینتا، اس کا مکان اللہ نہیں گراتا، اللہ اس پر کوئی مصیبت ایسی نہیں دیتا جس مصیبت سے وہ پریشان رہے، بلکہ اللہ جب اپنے بندوں سے زیادہ ناراض ہو جاتا ہے تو مسلمانوں غور کرنا، اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اس سے کھانے پینے کی سامان نہیں چھینتا، اس کی عمر نہیں چھینتا، اس کا مکان اللہ نہیں چھینتا، اس کا رزق اللہ اس سے نہیں چھینتا، بلکہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھ جائے کہ اللہ مجھ سے زیادہ ناراض ہے، اللہ مجھ سے زیادہ ناراض ہے۔ اب منایا کیسے جائے؟ نماز پڑھو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم لوگ تو کوئی عبادت نہیں کر پاتے، اللہ سے کہتے مولا اگر ٹوٹی پھوٹی چھپ کر جو عبادت کیا ہے مولا تو قبول فرما لے، اگر تیرے نزدیک میں نے ایک بھی سجدہ اچھے سے کیا تو مولا تو قبول فرما کر، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، امام حسن امام حسین کے صدقے طفیل سے، اویس کرنی کے وسیلے سے، سیدنا بلال حبشی کے وسیلے سے اللہ اس گنہگار کو معاف فرما دینا۔ مولا جہنم کی وہ آگ، قبر کی وہ عذاب، یہ میرا نازک جسم کیسے برداشت کرے گا؟ وہاں دنیا میں ایک چھوٹی سی چھپکلی اگر سامنے آ جاتی ہے، میں اس کمرے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قبر کے اندر جب صاحب بچھو مسلط کیے جائیں گے تو میں وہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بس اے اللہ جب یہ بندہ قبر میں لیٹے تو مولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر انور میں تشریف لائی اور کہہ دینا اے فرشتوں اس غلام سے کوئی سوال نہ کیا جائے،
مصطفیٰ میری گناہوں پر پردے ڈال دینا، میری شفاعت فرمانا، بہت خطا کار ہوں، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا جب تک دنیا میں تو زندگی دے دین کی خدمت کرتا رہوں، جس دن گناہ کا میرا نفس کوشش کرے تو اے اللہ اس دن میرا خاتمہ ہو جائے، دنیا سے میں فنا ہو جاؤں۔ اے اللہ میری تقدیر لوگوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر سامعین اور حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔